میرا اگلا سوال ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ارتھ جیسے 6 اور پلانٹس ہیں اور ان پر بھی اللہ نے اپنی یہی کمانڈز بھیجی ہیں۔ اس کی وضاحت ذرا کر دیجیے۔ ہاں وہ بھلے 6 زمین اور 7 زمین اور 7 آسمان. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، جیسے میرے ہاتھ کے اوپر ہے اس طرح آسمان ہے، اور اس آسمان کے اوپر ایک دوسرا زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پہلا جو آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ آپ ایک سکہ جو چھوٹا سا ایک سکہ ہے. اب جب ہم پاکستان نے دیکھا تھا تو اس زمانے میں سکے جو چلتے تھے وہ 25 پیسوں کے سکے ہوتے تھے. اب تو 25 پیسے کا سکہ نہیں ہوتا وہ پاکستان ہے. 8 آنا جی چلتا جی، ہے اب کہیں، 4 آنے 8 آنے نہیں، چلتے ہیں نہیں 5 چلتے. روپے کا بھی سکہ تھا، وہ بھی بند ہو گیا۔ اچھا، اب پیسے کی ویلیو، روپے کی ویلیو ختم ہو. تو یہ آپ سکہ ایک صحرا میں پھینک دیں تو وہ صحرا اور سکے کے کیا تناسب ہے؟ ایک بے نہایت صحرا ہو، وہ کوئی صحرا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں. تو اس طرح بڑا ہے یہ جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں، جیسا ایک سکہ ہے ایک اس میں ایک بہت بڑے صحرا کے سامنے. اور اسی طرح دوسرا آسمان جو ہے تیسرے آسمان کے سامنے، اور تیسرا جو ہے چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے بعد عرش ہے. اس کے بہت سارے اس طرح روایات ہیں جو عظمت خلقت کے متعلق ہے، جو ہمارے احادیث میں ہے. ابھی اگر آپ کبھی چاہیں تو میں اس کو تفصیل سے نکال کر وہ احادیث اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جی ہاں، میں بھی آپ کو مفاہیم اپنے ذہن میں بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں. بیسیکلی جی یہ سر. سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی لفٹ کیا اور دور ایک مسجد میں لے گئے۔ ہوں اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں بتاتا معراج کے بارے میں۔ تو ہو سکتا ہے ہوں. وہ دور مسجد کسی اور پلانٹ پر ہو، پھر وہاں سے کسی اور بالکل پلانٹ بالکل. پر گئے ہوں، پھر کسی اور سبحان پلانٹ الذي پر گئے ہوں۔ اسرى سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد یعنی دور مسجد جو بہت دور ہے، وہاں لے کے گیا ہے ایک رات میں. تو یہ دور کی مسجد جو ہے یہ چوتھے آسمان میں ہے. یہ دور کی مسجد الاقصی زمین پہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی متعدد احادیث میں مسجد اقصی چوتھے آسمان میں، اور وہ بالکل کعبہ شریفہ کے متوازی ہے، اس کے بالکل اوپر ہے. تو وہ چوتھے آسمان میں ہے. مسجد اقصی جو لگے وہ آسمان میں، وہ زمین میں نہیں ہے. مسجد اقصی کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ آسمان میں ہے. عبد الملک ابن مروان نے سنہ 65 کے بعد سن 64 میں وہاں پہ کیا ہوا تھا ہجری میں، عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کیا تھا بنی امیہ کے خلاف. صحابی عبداللہ ابن زبیر، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے زمانے میں کہ یزید خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت بھی کی، تو اس نے خلافت اپنا دارالخلافہ بنایا مکہ مکرمہ کو. مکہ مکرمہ اس کا دارالخلافت تھا، اور یزید کا دارالخلافت تھا کہاں پہ؟ شام میں، دمشق میں، دماسکس میں. تو ان کا آپس میں جنگ ہوتی تھی. ان لوگوں نے مکے کو گرا لیا تھا. پھر یزید کی وفات ہو گئی، یزید مر گیا. پھر حکومت مروان ابن الحکم کو ملا. مروان ابن الحکم کم عرصہ زندہ رہا، 1-2 سال کے بعد وہ مر گیا. پھر اس کے بیٹے عبد الملک خلیفہ بنے. تو اس زمانے تک یہ ان کی جنگ جاری تھی. تو اس نے کیا کیا، کیونکہ لوگ جاتے تھے حج کے لیے کہاں پہ جاتے تھے؟ اس کے دارالخلافہ میں. اس کا جو رقیب تھا، کمپٹیٹر تھا، اس کے دارالخلافہ مکے میں کے لیے حج کے لیے جاتے تھے. تو اس نے قرآن کی جو آیت مسجد الاقصی اس نے کہا کہ یہ مسجد الاقصی شام میں ہے. تو اس نے شام میں بیت المقدس میں مسجد بنائی. یہودیوں کا جو ہے وہاں پہ ڈوم آف راک جی ہے، جی وہاں پہ اس نے مسجد الاقصی بنا دی. وہ اس نے کس لیے بنا دی؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں بنایا کہ تیرے پاس اگر مکہ ہے تو میرے پاس مسجد. اس نے نام بھی مسجد کا کیا رکھا؟ مسجد الاقصی. مسجد الاقصی. تو وہاں پہ لوگوں کا حج کراتا تھا، وہاں پہ طوافیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو پھر جب عبداللہ ابن زبیر کا قتل ہوا، مکہ جو ہے پھر بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انہوں نے واپس جو ہے حج وہی کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں حج کرانا شروع کر دیا. تو اس سے یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس مسجد کا نام رکھا گیا المسجد الاقصی. المسجد الاقصی کا نام، یہ مسجد بعد میں بنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، اور یہ مسجد بنی امیہ نے بنایا ہے، اور وہ بھی سیاسی اہداف کے لیے بنایا تھا. اور اس کا نام مسجد الاقصی رکھا ہے کس لیے؟ قرآن سے
کیونکہ قرآن میں مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، المسجد الاقصیٰ. مسجد الاقصیٰ جو ہے اصل آسمان میں ہے. جی سر مزید بولیں. قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اب اپنا رخ موڑ لو اور ابراہیم نے جو مکہ میں گھر بنایا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو جی پہلے بالکل. ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ اس طرح، اب اس کی روایت وغیرہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ الفاظ شاید علماء کے ہیں یا روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ کو بیچ میں لاتے تھے اور پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. ہاں بیت المقدس کی طرف، یعنی اس علاقے کی طرف، اور کعبہ کو بھی. اور جب مدینہ منتقل ہوئے، کیونکہ مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے، مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبے کو بیچ میں لائیں، کیونکہ یہ دو مختلف ڈائریکشنز میں، کعبہ ایک طرف ہے، مکہ ایک طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف ہے. تو اس میں وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن وہ دل میں ان خوش نہیں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کعبہ موڑ دیا، ان کا قبلہ موڑ دیا کعبہ شریفہ کی طرف. جی ہاں. اب بیت الاقدس اور مسجد اقصیٰ میں کیا فرق ہے؟ بیت ایک المقدس کی پورا جگہ شہر پہ ہے نہیں نا، ہے دونوں؟ بیت المقدس پورا شہر ہے، شہر اچھا بیت المقدس ہے. مسجد اقصیٰ ایک خاص مقام ہے اس میں. جی، ڈوم آف راک پہ. ٹھیک ہے. ہاں تو میرا آپ کا سوال ہے، شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت اللحم گئے تھے. بیت اللحم گئے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، شام میں ان کی ولادت ہے. وہ بیت المقدس نہیں گئے تھے، بیت اللحم گئے تھے، اور وہاں سے وہ آسمان پہ گئے تھے، مسجد الاقصیٰ وغیرہ، عرش پہ بھی گئے تھے.